الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کی مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے۔ چونکہ یہ بہت بلند معارف اور علوم کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ علوم اور معارف ہم سب کو بھی نصیب فرما دیں۔ آج شروع ہو رہا ہے بیاں آ کے عطا حق و قدرت او موقوف قابلیت نیست ہمچو داد خلقاں کی آرا قابلیت باید زیرا کہ عطا قدیم است و قابلیت حادث عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق و قدیم موقوف حادث نہ باشد وگرنہ حدوث محال باشد۔ اس بات کے بیان میں کہ حق جل شانہ کی عطا اور قدرت قابلیت پر موقوف نہیں، وہ مخلوق کی عطا کی مانند نہیں کہ اس کے لیے قابلیت چاہیے، کیونکہ عطا قدیم ہے اور قابلیت حادث۔ عطا حق تعالیٰ کی صفت ہے اور قابلیت مخلوق کی صفت، اور قدیم حادث پر موقوف نہیں ہوتا ورنہ حدوث محال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی کافی غور و فکر کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر لیں، پہلے حضرت نے اس بات کو جیسے سمجھایا ہو اس کی بارے میں بات عرض کرتے ہیں۔ اس میں اگر پھر کچھ ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ یعنی ان سنگ دل اس یا باطل لوگوں کو اگر اللہ جل شانہ چاہے تو راہ راست پر لا سکتے ہیں، ان کے لیے ان لوگوں کی قابلیت شرط نہیں ہے، ہاں وہ کیسی روایت پر وہ بکالت کی انتہا کو بکالت کو پہنچو۔ اللہ جل شانہ جب چاہے ان کو ٹھیک کر سکتا ہے، بخلاف اس کے مخلوق کی کسی چیز پر تصرف کرنے کے لیے اس چیز میں قابلیت کا ہونا شرط ہے۔ آگے اس کی ایک متکلمانہ دلیل دی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت عطا قدیم ہے اور بندے کی قابلیت حدوث حادث ہے۔ اگر اس کی عطا اس قابلیت پر موقوف ہو تو گویا قدیم حادث پر موقوف ہوا، اور چونکہ موقوف ذاتاً مؤخر اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے، اس لیے پھر حادث مقدم ہوا۔ قدیم سے پس وہ حادث کہاں رہا، بلکہ وہ قدیم سے بھی کچھ بڑھ کر ہوا، اور پھر کوئی چیز بھی حادث نہیں رہے گی، بلکہ ہونے کے لیے موقوف لہو ہونے کی وجہ سے اس کا حادث ہونا محال ہو جائے گا۔ پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ حادث کیا ہے اور قدیم کیا چیز ہے۔ قدیم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے سے ازل سے آ رہا ہو، اس کی کوئی ابتدا اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کب سے شروع ہے، یہ ازل سے آ رہا ہے۔ اور حادث جو ہوتا ہے وہ بعد میں وجود میں آتا ہے۔ مثلا اللہ جل شانہ کی ذات قدیم ہے، اور یہ جو جتنے مخلوقات ہیں یہ حادث ہے، اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت یہ بات فرما رہے ہیں کہ قابلیت یہ کیا چیز ہے اور عطا اللہ پاک کی کیا چیز ہے۔ اللہ جل شانہ چونکہ قدیم ہے تو اس کی ہر صفت اس کے ساتھ ہے، لہذا عطا بھی قدیم ہے کیونکہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور قابلیت جو ہوتی ہے یہ بعد میں یعنی آتی ہے، مخلوق میں آتی ہے، مخلوق حادث ہے۔ اب اگر عطا قابلیت کے مطابق ہوتی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ قدیم چیز حادث پر منحصر ہو گیا، یعنی گویا کہ حادث اس سے پہلے سے یعنی موجود ہونا چاہیے، قدیم سے وہ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو قابلیت ہے اس پر چیزیں موقوف نہیں، عطا موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر قابلیت موقوف ہے۔ یعنی جس چیز میں اللہ پاک قابلیت پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر لے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلوک سلیمانی میں اس کے پیشانی کے اوپر یہ شعر لکھا تھا کہ دادی اورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اس کے دینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، بلکہ قابلیت کے لیے شرط اس کا دینا ہے۔ یہ بالکل یہی بات ہے، دادی اورا شرط قابلیت نیست بلکہ شرط قابلیت داد کہ اس کے دینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت اس کے دینے پر موقوف ہے۔ چارہ
دل عطائی مبدلیس دادی اورا قابلیت شرطنیس. واہ ماشاء اللہ، شعر حضرت کا ہی ہے. حضرت نے جو لکھا ہے تو وہ شعر یہاں پر ہے. چارے دل عطائے مبدلیس دادی اورا قابلیت شرطنیس، بلکہ شرط قابلیت دادی اوس داد و لبو قابلیت ہست پوست. اس دل کا چارہ تبدیلی کرنے والے حق تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہی اپنے مہربانی سے اس دل کو بدل ڈالے. اس کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، وہ ناقابل تبدیل کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، بلکہ قابلیت کے لیے اس کی عطا شرط ہے. یعنی اگر اس کی عطا ہو تو قابلیت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. عطا مغز ہے اور قابلیت اس کا چلکا. مغز ہو تو چلکا کام کی چیز ہے، ورنہ نکمی ہے. ایک موسیٰ رعصا صوبہ شدہ ہم چو خورشید کفش رخشا شدہ. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، ان کا ہاتھ آفتاب کی طرح چمکنے لگا. صد ہزارہ معجزات انبیاء کانگج در ضمیر و عقل ماں. اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے لاکھوں معجزات جو ہمارے ضمیر و عقل میں گنجائش نہیں رکھ سکتے. نیست اسباب تصریف خداس نیست ہارا قابلیت از کجاس. ان میں سے کوئی بھی اسباب سے ظہور میں نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تصرف ہو گیا، اور معدوم چیزوں میں قابلیت کہاں ہو سکتی ہے. یہاں پر حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں بات کرنی پڑے گی. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تمام چیزیں عدم سے وجود میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے صفت، اللہ تعالیٰ کے تجلی وجود کے ذریعے سے. اصل موجود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سارے چیزیں عدم ہیں. وہ کچھ بھی نہیں تھے اور اس سے وجود میں آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو پس پتہ چلا کہ یہ جو حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو معدوم چیزیں یعنی اشیاء جو ہیں، اس میں قابلیت کا کیا توقع ہو سکتی ہے؟ قابلیت معدوم چیز میں کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ معدوم چیز کو جس وقت تجلی وجودی کے ذریعے سے وجود میں لایا جاتا ہے، اس کے ساتھ قابلیت بھی وجود میں آ جاتا ہے. اسے قابلیت بھی وجود میں آ جاتا ہے. مثلا میں ایک چیز بنانا چاہتا ہوں، کوئی ٹیکنیکل چیز بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر بڑی ہی زبردست قسم کی صفات ہے. ہاں جی، اب وہ جو زبردست قسم کا صفت میں اس میں ڈال رہا ہوں، تو اس چیز کے وجود کے ساتھ وہ صفت بھی آ رہی ہے نا، تو وہ بھی ایک تخلیق ہے، اور جو چیز ہے وہ بھی ایک تخلیق ہے. لہذا قابلیت بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر رہا ہے، اور وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر رہا ہے. اور اللہ جل شانہ جس چیز کو پیدا فرماتے ہیں اس کے ساتھ قابلیت بھی پیدا فرما سکتے ہیں اس کی. لہذا سب چیز اس کی عطا پر ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ وجود میں آ سکتی ہے، نہ اس میں کوئی قابلیت پیدا ہو سکتی ہے. سوال، اگر خدا تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں، تو یہ جو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے پر اس کی قابلیت کے مطابق متجلی ہوتا ہے، تو پھر اس کے کیا معنی ہوں گے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی فیض کی دو قسمیں ہیں. ایک فیض اقدس ہے، دوسرا فیض مقدس ہے. پہلا فیض وہ ہے جو ذات الہیہ سے آیان ثابتہ کی طرف آتا ہے، وہ شائبہ کثرت سے پاک ہے. اس کی مثال اس نور کی سی ہے جو آفتاب سے مختلف رنگ کی شیشوں پر پڑے. دوسرا فیض وہ ہے جو آیان ثابتہ سے ارواح کو پہنچتا ہے، اور ہر روح پر اس کے عین ثابت سے اس روح کے استعداد ازلی کے موافق یہ فیض آتا ہے. اس کی مثال ان مختلف رنگوں اور رنگین روشنیوں کی سی ہے جو رنگین شیشوں سے گر کے اندر پڑتی ہے. فیض اقدس قابلیت پر موقوف نہیں ہے، اور فیض مقدس ہر شخص کے استعداد ازلی اور قابلیت فطری کے موافق آتا ہے. بس اس میں قابلیت شرط ہے. اس فیض کے بنا پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے پر اس کی قابلیت کے موافق متجلی ہوتا ہے، اور مولانا کی تقریر فیض اقدس سے متعلق ہے. یہ حضرت نے گویا کہ سمجھانے کے لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک فیض اقدس ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ کا ارادہ
ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے جو ہو چکا ہے، آیان ثابتہ کی طرف جو آ رہا ہے، وہ بالکل ایک مستقل چیز ہے، وہ آ رہی ہے، اور ہر چیز کے مطابق، ہر چیز کے اندر وہ مطلب جو چیز پیدا ہو جائے، استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اور اس استعداد کے مطابق اللہ جل شانہ پھر اس کے اوپر اپنی تجلی کا ظہور فرماتے ہیں، لہٰذا اس کے مطابق وہ چیز وجود، مطلب کہ جیسے مثال کے طور پر یعنی پہلے کوئی شخص بنا لے، لوہا بنا لے، لکڑی بنا لے، اور مٹی بنا لے، پتھر بنا لے، تو یہ ایک پروسیس ہے۔ پھر ان کو رکھ لے کسی آگ کے سامنے، ان سب کو آگ کے سامنے رکھ، تو لکڑی پہ جو گرمی آئے گی وہ اس کے استعداد کے مطابق آئے گی، حالانکہ گرمی سب کی ایک ہے، لیکن لکڑی تھوڑی گرم ہوگی، لوہا جلدی گرم ہوگا، پانی دیر سے گرم ہوگا، مٹی بھی ذرا دیر سے گرم ہوگی، تو گویا کہ مطلب ہر چیز کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ چیز گرم ہوگی۔ حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ پہلے سے ان کو جو بنایا تھا تو اس میں تو مطلب ظاہر ہے کہ تو گویا کہ پہلے استعداد ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق اس کا عمل کیا جاتا ہے، یعنی دو قسم، یہ استعداد ڈالنا اور چیز ہے، اور پھر اس استعداد کے مطابق تجلی کرنا یہ اور چیز ہے۔ اب ذرا ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس بات پر قادر ہے کہ بعد میں بھی کوئی چیز کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ ہاں قانون کے مطابق کام کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق پابند نہیں ہے، کبھی کبھی اس قانون کے علاوہ بھی کام کر لیتے ہیں، اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ خرق عادت، وہ خرق جو ہے نا اصل میں پاڑنے کو کہتے ہیں، مطلب عادت کو پاڑنا، بیانڈ دا فزیکل لاز، مطلب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیانڈ دا فزیکل، ما بعد طبیعت، مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل لاز اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو سائنٹیفک فینامینن جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب کے سب فزیکل لاز کے مطابق ہوتے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ جو قانون اللہ پاک نے بنایا اس کے مطابق وہ سب کچھ ہوتے ہیں، اس کو سنت عادیہ کہتے ہیں۔ زہر کوئی کھائے گا تو مرے گا، ہاں جی، اور اس طریقے پانی پیے گا تو پیاس بجے گی، کھانا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، یہ فزیکل لاز ہے، مطلب یہ طبی چیزیں۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو پانی پیتے رہو پیاس نہیں بجے گی، کھانا کھاتے رہو پیٹ نہیں بھرے گا، بے شک پڑ جائے گا۔ جو البقر اس کو کہتے ہیں، بقر یہ بیماری ہے، جو البقر، اور جو ہے نا مطلب اس طرح یہ پیاس کا بھی اس طرح ایک بیماری ہے کہ مطلب اس میں پانی انسان پیتا رہتا ہے اور پیاس بجھتی نہیں ہے۔ تو یہ بھی مطلب وہ چیز ہے، اللہ پاک اس پہ قادر ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اب جو خرق عادت چیز ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن ممکن ہے۔ خرق عادت چیز ہمیشہ نہیں ہوتی، اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہوتی ہیں یہ بھی خرق عادت ہے، انبیاء کرام کی جو معجزے ہوتے ہیں یہ بھی خرق عادت ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ عصا کو ڈالو زمین پر، عصا کو ڈالا تو اژدہا بن گیا، چونکہ فزیکلی اژدہا سے انسان ڈرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اس سے بھاگنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا رک جاؤ، نہ ڈر، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال۔ اب پیغمبر کو اللہ پاک کا حکم ہوا تو پھر تو ظاہر کچھ بھی نہیں، پھر تو بات ہی مسئلہ بدل گیا، تو آیا اور اس میں منہ میں ہاتھ ڈال دیا، اور وہ پھر دوبارہ اژدہا بن گیا، عصا بن گیا، دوبارہ پھر عصا بن گیا اژدہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے اس کو تبدیل کیا اس طرح بعد میں بھی تبدیل کیا۔ تو اس وجہ سے خرق عادت چیز جو ہوتی ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کا صرف اللہ تعالیٰ کے امر سے تعلق ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے امر سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ اللہ جل شانہ چاہے تو استعداد ہی بدل لے،
یعنی ایسے واقعات ہوئے ہیں، باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے کہ رات کو سوتے وقت آدمی کو قرآن یاد نہیں ہے اور اٹھے تو پورا قرآن یاد ہے اس قسم کی مطلب باتیں ہو چکی. اب وہ کون سے قانون کے تحت ہوئی ہے؟ باقی حافظ کر لے نا، حافظ صاحبان کر لے، 2-3 سال لگتے ہیں، پھر بڑے گردانے کرتے ہیں اور سارا کچھ دوبارہ یاد کرتے ہیں. لیکن نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا امر تھا، بس اللہ کے امر سے ایک شخص حافظ بن گیا تو بن گیا بس. ہاں جی. تو یہ مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیے اللہ جل شانہ جب کسی کا چیز کا ارادہ کرتے ہیں، یکون لہو کن فیکون، جس وقت کسی کام کو کہہ دے، ارادہ کر لو، کہہ دے کن ہو جا تو بس ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر کسی قاعدہ کی کلیہ کی طریقے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قاعدے کلیہ طریقے بھی اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. یہ گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجبور نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے. اللہ پاک نے ہمارے لوگ اپنے لیے تھوڑے بنائے ہیں. تو مطلب ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں، مطلب جو بھی کرنا چاہیں. تو یہاں پر تو فیض اقدس میں وہ ہے کہ استعدادیں پیدا کی جاتی ہیں، اور فیض مقدس میں اسے استعداد کے مطابق کام لیا جاتا ہے. قابلی گر شرد فعل حق بدے ہیچ معدوم بہستی نامدے. اگر حق تعالیٰ کے فعل کے قابلی شرط ہو تو کوئی معدوم وجود میں نہیں آتا، کیونکہ معدوم میں قابلیت ہو نہیں سکتی اور لہٰذا کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتا تھا. ہاں جی. سنت بن ہادوس بابو ترک طالبار عزیر این ازرک تو تک. اللہ تعالیٰ نے ہر مراد و مقصد کے طالبوں کے لیے آسمان کے اس نیلے صاحبان کے نیچے حصول مراد کا ایک دستور قائم کیا، اور اس کے اسباب و ترکیب مقرر میں وہی سنت عادیہ جس کو کہتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے کچھ اصول و ضوابط بنا دیے اس کائنات کے اندر کی چیزوں کے لیے، کچھ اصول و ضوابط بنا دیے. ان اصول و ضوابط کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام ہوتے ہیں. سائنسدانوں کا کام کیا ہے؟ وہ ان اصول و ضوابط کی دریافت ہے، اور پھر اصول و ضوابط کے مطابق کام پر کرنا ہے. سائنسدانوں کو پتہ چل گیا کہ چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہے، یہ تو سب کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے غور کیا کہ کیوں ہو یہ ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہر چیز دوسری چیز کو کھینچتی ہے. تو زمین بڑی ہے، گیند چھوٹی ہے، تو اس بڑی زمین نے چھوٹی گیند کو کھینچ لیا اپنی طرف. زمین گیند کی طرف نہیں جا سکتی تھی، چونکہ وہ بڑی ہے تو گیند اس کی طرف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ قانون بن گیا شکل کا، تجاذب کا قانون بن گیا. F=GM1m2/r²، مطلب وہ کا قانون بن گیا، تجاذب کا قانون بن گیا. یہ دریافت ہو گیا. تو یہ دریافتیں سائنسدانوں نے کی ہوتی ہیں، اور دریافتوں کے مطابق پھر باقاعدہ حساب کتاب وہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے وہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. بیشتر احوال بر سنت رود گاہ قدرت خارق سنت شود. بالکل وہی بات. اکثر حالات میں طریق عادیہ پر بات ہوتی ہے، سنت الہی پر بات ہوتی ہے. جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس کے مطابق کام ہوتے ہیں. کبھی کبھی اللہ پاک اس کے علاوہ بھی کر لیتے ہیں. سنت و عادت نہادہ با مزہ باز کردہ خر کی عادت معجزہ. حق تعالیٰ نے تعلیق اسباب، دستور و اختیار اسباب کی عادت پر لطف بنائی، اس لیے ہر شخص اس عادت کی طرف مائل ہے. پھر اس عادت کے خلاف کوئی کام کر ڈالنا معجزہ ٹھہرایا. یعنی عام طریقے تو کیا ہے، وہ اللہ پاک نے بنائے اور لوگوں کو ان کا عادی بنا لیا. اب کیسے عادی بتاتا ہوں آپ کو. یہ بڑے عجیب ٹاپک ہے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے اوپر کتنا وزن پڑا ہوا ہے؟ کہ کوئی حساب لگاتے ہیں کہ آپ ہر شخص کے سر کے اوپر کتنا وزن ہے؟ حساب لگایا کبھی؟ حساب لگا دو اپنے کیلکولیٹر سے. سر کا ڈائمیٹر اگر آپ 8 انچ لے لیں، 8 انچ ہوگا زیادہ ہوگا، 8 انچ کے لگ بھگ، چلو 8 انچ لے لیں،
برابر سر کا ڈائمیٹر اگر 8 انچ ہے تو اس کا سرکل مطلب جو ہے نا اس کا دائرے کا مربع کیا ہوگا ایریا انچز ہاں اسکوائر میں π/4 d اسکوائر 64 ضربے π/4 3/4 16 3 48 انچ اسکوائر تقریباً. ٹھیک ہے نا. اب ہر انچ کے اوپر 14.7 پاؤنڈ, تو 14.7 سے ضرب دے دے. ہاں 48 کو 14.7 کی ضرب دے دے. ہاں پاؤنڈ, اس کو 2.2 پر تقسیم کر لے تو کلو گرام بن جائے گا. ہاں 320 50 کلو گرام کا من ہوتا ہے نا, تو تقریباً 6-6.5 من ہر شخص کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے, اٹھایا ہوا ہے. بچے نے بھی اٹھایا ہوا ہے. کبھی سوچا یہ؟ لیکن آپ اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, لہذا آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ بوجھ ہٹ جائے تو آپ کا سر پھٹ جائے گا. 100% میں کہتا ہوں آپ کا سر پھٹ جائے گا اگر یہ بوجھ ہٹ جائے. اس بوجھ نے آپ کے سر کو برقرار رکھا ہے. بلڈ پریشر کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر باہر فضا کا دباؤ کم ہو جائے تو آپ کے اندر کا پریشر بڑھ جائے گا. اس وجہ سے پہاڑوں کے اوپر چونکہ بوجھ وہاں کا دباؤ کم ہو جاتا ہے, پہاڑوں کے اوپر جتنے اوپر بلندی پہ آتے ہیں تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس لیے بلڈ پریشر والوں کو پہاڑوں پہ چڑھنے سے منع کرتے ہیں. جو بلڈ پریشر والے ہیں ان کو پہاڑوں کے اوپر چڑھنے سے منع کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا سر پھٹ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک نے نظام ایسا ماشاء اللہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہم عادی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم عادی ہیں اور ہم اسی پہ خوش ہیں. اگر اس کے موافق نہ ہو تو کام خراب ہو جائے. لیکن اللہ جل شانہ کبھی کبھی اس کے خلاف کر لیتے ہیں, تو اس کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کے لیے کوئی قانون طریقہ نہیں ہوتا, اس کا ایک قانون طریقہ اللہ کا حکم ہے. اللہ جل شان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی عصا کو پانی پہ مارو. پانی کے اوپر مارا تو پانی کے اندر 12 رستے بن گئے, 12 سرنگیں بن گئی, اور ہر سرنگ میں ہر قبیلے کے لیے رستہ تھا. 12 قبیلے تھے. وہ قبیلے ان سرنگوں کے اندر پار ہونے لگے, پانی کے سرنگوں کے اندر. یعنی گویا کہ پانی اس طرح جا رہا ہے, درمیان میں خلا ہے. لہٰذا اس کے اندر وہ جانے لگے, موسیٰ علیہ السلام کے جو قبیلے جانے لگے. فرعون نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ہے, تو فرعون پیچھے جانے لگا. فرعون پیچھے جانے کا تو بس اللہ پاک نے عام قاعدے کو اپلائی کر دیا, مطلب جو عام طریقہ تھا, پانی مل گیا آپس میں, اور فرعون اپنے لشکروں سمیت وہاں ہلاک ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اس طرح بچا دیا. ٹھیک ہے نا. بے سبب گر عزب ما موصول نیست, قدرت از ازل سبب معزول نیست. اگر ہم کو اصول مراد کی عزت بلا سبب حاصل ہونے والی نہیں ہے تو قدرت ربانی سبب کو برطرف رکھ کر کوئی کام بلا سبب کر دینے سے عاجز بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ اسباب پورے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کچھ کم کروا دیتے ہیں. تھوڑا سا غور فرمائے, اصل میں لوگ غور نہیں کرتے, ورنہ
نشانیاں بہت زیادہ ہیں. کورونا ایک بیماری، اس کی کچھ فزیکل لاز ہیں، قوانین ہیں. اس وجہ سے ان کو فزیکل لاز کے مطابق کام کرنے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا ماسک پہنو، جی ہم نے کہا جی ماسک پہنتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس مسئلے کے ماہر ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹروں نے کہا فاصلہ رکھو، جی ہم نے کہا جی فاصلہ رکھتے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ ظاہر مطلب ہے کہ ہاتھ نہ ملاؤ، تو ہم ہاتھ نہیں ملاتے. یہ اسباب کی قدر ہے، کیونکہ جو حکم جو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنے وہ اللہ کا حکم ہے. جو اسباب اللہ نے بنائے وہ اصل میں اللہ پاک کے حکم سے وجود میں آیا نا، وہ سبب تو اللہ کا حکم ہے. تو اسباب کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا قدر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ اسباب کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ کوئی توکل نہیں ہے. کیونکہ آپ سے ہم سے پوچھا گیا تھا باقاعدہ کہ کیا ہم اونٹ کے گھٹنے کو باندھ کر توکل کریں یا گھٹنا نہ باندھ کر توکل کریں؟ آپ سے نے فرمایا اونٹ کے گھٹنے کو باندھ کر توکل کریں. اسباب اختیار کر کے مسبب الاسباب سے مانگو. ٹھیک ہے نا، حکم ہے، بس ہوگی بات. لیکن اللہ جل شانہ کا اسباب یقیناً سب کے لیے ایک جیسے ضروری نہیں کہ ہو. کبھی کبھی کسی کے لیے اسباب کو ریلیکس کرتے ہیں. اب بتاتا ہوں. انڈیا میں، ایران میں، پاکستان میں، تینوں میں ایک جیسا موسم ہے یا نہیں ہے؟ انڈیا میں، ایران میں، پاکستان میں، تینوں میں ایک جیسا موسم ہے. لیکن کورونا باوجود ہمارے بے احتیاطیوں کے، کیونکہ ہمارے قوم میں احتیاط تھوڑی ہے نا، کم زیادہ تو نہیں ہے، کچھ لوگ تو پرواہ نہیں کرتے. باوجود کم احتیاط کے یہاں کورونا ختم ہو رہا ہے، اور انڈیا میں اور ایران میں بڑھ رہا ہے. اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ انڈیا اور ایران میں بڑھ رہا ہے. اس وقت انڈیا میں روزانہ تقریباً 55 ہزار نئے کیسز آتے ہیں. 55 ہزار نئے کیسز آ رہے ہیں روزانہ. ہمارے ہاں آج تقریباً 400 کے لگ بھگ تھے، یا 700 تقریباً 700 کے لگ بھگ تھے. 400 یا 700 اللہ عالم کنفرم نہیں. آپ اندازہ کر لیں کتنا فرق ہے، اور اتنے اس سے زیادہ ریکورڈ ہے. تو کل ہمارے ٹوٹل جو تھے مطلب ایکٹیو کیسز وہ کوئی 13,920 کے لگ بھگ تھے. آج 13,600 کے لگ بھگ ہے، 300 کم ہو گئے. اس کا مطلب بالکل امپرومنٹ پہ جا رہی ماشاء اللہ. کافروں کے لیے اس عذاب کا مارک الگ ہے، ظالموں اور مشرکوں کے لیے الگ ہے، منافقوں کے لیے الگ ہے. یہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو نہ سمجھے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ پاک کا نظام تو چل رہا ہے. اور یہ بھی جو یہاں پر توڑا بہت ہے، یہ بھی بعض ہمارے ناق بداندیش حکمرانوں کی وجہ سے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اس کی وجہ سے مسئلہ ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے کہتے اللہ نے فضل کیا تو یہ تقریباً نہ آتا. یہ جتنا عذاب آئے ہوئے ان کے ناک بداندیشی کی وجہ سے آیا ہوا ہے. اب بھی اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھنے والے نہیں ہیں. ابھی بھی وہی بکواس کر رہے ہیں کہ ہم نے کنٹرول کر لیا. تم کیا کنٹرول کرتے ہو؟ یہاں تمہارے جو لوگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں امریکہ بھیجتے ہو، یورپ بھیجتے ہو، یا پاکستان میں اس کا علاج کرتے ہو. یہاں کے ڈاکٹر قابل ہے، وہاں کے ڈاکٹر قابل ہیں. پھر وہاں کیوں جاتے ہو اپنا علاج کرنے؟ اگر تم اتنے قابل ہو تو یہیں پر سب کچھ کرو نا. پھر اس کا مطلب ڈاکٹروں کا کمال نہیں ہے.
اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل مان لو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔ اگر شکر کرتے تو اللہ پاک مزید فضل فرماتے، اللہ تعالیٰ مزید فضل فرماتے، لیکن ان لوگوں نے شکر سیکھا ہی نہیں۔ ہاں جی، یہاں کا تو قانون یہ ہے کہ بندہ مر گیا تو اللہ نے مار دیا، اور بچ گیا تو ڈاکٹر نے بچا دیا۔ یہ قانون ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تو یہ قانون ہے، عذاب مطلب آ گیا تو اللہ پاک نے بھیج دیا، بس کیا کرے جی، قدرت نے بھیج دیا، اور ٹھیک ہو گیا تو ہم نے ٹھیک کر لیا۔ ابھی کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ تو یہ ان کی بدبختی ہے، لیکن قوم نے ایسے لوگوں کو چنا ہے تو بس شامت اعمال معصود لتنا صورت نادر گرفت، تو پھر تو ایسے ہوگا، اعمالکم امالکم اعمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے اعمال ہے وہی تمہارے اوپر حکمران ہے۔ یہ چیز تو ہے، ہمیں تو ماننا پڑے گا۔ بلکہ میں دو چار کی طرح باتیں صاف واضح کر سکتا ہوں، میں اس میں کوئی آپ سے کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہے، سامنے نظر آ رہی نہیں ہے، نظر آ رہی۔ ایک گرفتاری سبب بھی روم پر، لیک ازلیں عام سبب ظلم بر، سنت اللہ کے مطابق سبب کے پابند رہنے والے اختیار سبب سے باہر نہ اڑ، لیکن یہ سبب بنانے والے تعالیٰ شانوں کی بے بسی کا بھی گمان نہ کر، یعنی بے شک سنت اللہ کے مطابق سبب سے کام لینا شرط عقل ہے، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب بھی جو شائع کر سکتا ہے۔ ابھی میں جو بات کر رہا تھا وہی بات ہے نا، مطلب جو تم سبب کو اختیار کرتے ہو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ پاک اپنے حکم سے مجبور نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر چہ خواہد عام سبب آورد، قدرتی مطلق سبب ہا بردرد، وہ سبب کو پیدا کرنے والا چاہے جو چاہے کرے، قدرت مطلق اسباب کو توڑ مروڑ ڈالتی ہے۔ مطلب جو ہے نا، وہ قدرت مطلق جو ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہ اسباب کو توڑ مروڑ ڈالتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں جی، دوائی کو زہر بنا دے، زہر کو دوائی بنا دے، ہاں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیک اغلب بر سبب راند دئی نفاذ تابدانت طالب جستن مراد، لیکن وہ کاروبار عالم کا اجرا اکثر سبب پر ہی رکھتا ہے، تاکہ ہر مراد کے طالب کو اپنی مراد کے طلب کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اکثر قانون طبعی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، اکثر قانونی طبعی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی کر لیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اللہ پاک کی قدرت کا پتہ چلے، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے کہ یہ اسباب جو ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، البتہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے جاننا بہت وہ ہے، کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ اس سے کیا بنا ہوا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسباب پر پکا یقین رکھنے والے ہیں اور مسبب الاسباب سے بالکل غافل ہیں، گویا کہ دہریوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ جیسے دہری لوگ جو ہے وہ صرف اسباب کو دیکھتے ہیں، وہ مسبب الاسباب کو جانتے ہی نہیں۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہر چیز مطلب مذہب کو بھی سائنس کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، وہ غلط چیز ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان اسباب طبعی کی بھی ناقدری کرتے ہیں، وہ ان کی ناقدری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اللہ جل شانہ ہمارے لیے کرامات کا ظہور فرمائیں گے، ہمارے کام ویسے مفت میں ہو جائے کریں گے۔ تو یہ طریقہ بھی اللہ پاک کا منظور شدہ طریقہ نہیں ہے۔
کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں جب یہ چیز تھی اور مسلمان اپنے طریقے پہ قائم تھے تو عیسائی جو ہے وہ انجیلوں کو پکڑ کے سینوں سے لگا کے یا یسوع کہہ رہے تھے اور مسلمان ان کے قلعوں پہ قبضہ کر رہے تھے. ہاں جی. اور پھر جب وقت بدلا اور ہم لوگ ان کے طریقے پہ چلے گئے اور وہ دوسری طرف چلے گئے تو یہاں ختم بخاری کر کے دعائیں کی جانے لگی اور وہ لوگ منجنیکوں سے اور توپوں سے اور ٹینکوں سے چڑھاتے تھے اور قبضے کر لے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم پر کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے جو ہے نا گھوڑے کو تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم قرآن کی آیت ہے. تو جتنی تیاری ان کے پاس ہے اتنی تیاری تم رکھو. تم اپنے بس کے مطابق جتنی تیاری کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اللہ کی مدد جب آتی ہے وہ تمام چیزوں کو بائی پاس کر دے گی. لیکن اس کے لیے تم نہیں کرو گے، وہ اللہ کرے گا. تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ اپنے اسباب پورے رکھنے ہیں جتنا تم سے ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں اللہ پاک نے چیز دکھایا کہ ایک طرف مشرق کے لوگ ان کے اوپر چڑھ دوڑے، ان نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد مغرب کے دور ان کے اوپر پورے چڑھ دوڑے، انہیں بھی منہ کی کھائی، کیونکہ وہ اس پر عمل کرنے والے تھے. وہ یہ نہیں کہ صرف وظیفے کر رہے تھے، وہ کلاشنکوف چلانے والے بھی تھے. اور اس طرح مطلب ہے کہ وہ یعنی بم بنانے والے تھے، پھینکنے والے بھی تھے. جتنے نظام ان کے پاس تھے ان کے مطابق کام کر رہے تھے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بھی تھے، اللہ سے مانگنے والے بھی تھے. نتیجتاً ان لوگوں نے جو کہا اللہ نے سچا کر کے دکھایا کہ جو لوگ ہمارے اوپر چڑھاتے ہیں وہ چڑھ آ سکتے ہیں، لیکن پھر وہ بھاگنے پہ مجبور ہوں گے اور جائیں گے ہمارے شرطوں پہ. ایسا نظر آئے گا نہیں ان کے شرطوں پہ جا رہے ہیں لوگ یا نہیں جا رہے؟ دونوں، رشیا بھی اور امریکہ بھی اپنے اپنے شرطوں پہ لوگوں کو بھیجا ہے. اللہ نے کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پہ قادر ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ سبب کو مانو، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے مطابق تیاری کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس پر جب چلو گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور آپ کا طریقہ بھی ہوگا. یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. چو سبب نوت چرہ جو ید مرید، پس سبب در راہ میں آیت پدید. جب سبب نہ ہوا تو کسی کام کا ارادہ کرنے والے اپنے کام کا راستہ کیوں کر تلاش کرے گا؟ بس سبب کا ضروری ہونا کسی کام کے راستے کا ظاہر ہونا ہے، جبکہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. نہج القوی میں در رہے می باید بد لکھا ہوا ہے. اس صورت میں یوں بلا تکلف طرف بس ہر کام کے راستے میں سبب پر نظر رکھنی پڑتی ہے. اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. یہ بات ہے. یہ آج کی بات ہے. میرے خیال میں ابھی میرے پاس میسج آیا ہوا ہے ایک استاذ کا، اسکول کے استاذ کا، اس کو میں نے بھی جواب دیا. ہاں جی. اس میں اس نے اپنے کوئی تکلیف کا بتایا ہے کہ میرے دماغ بہت کمزور ہے اور میں مطلب یہ کہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور کوئی کراچی میں کوئی زمان شانہ میں کوئی صوفی ہے، اس نے مجھے کوئی وظیفہ دیا تو وظیفہ بہت مشکل ہے، تو آپ مجھے کوئی آسان سا وظیفہ دے دیں.
یہ اس نے مطلب جو ہے کہ گویا کہ مجھ سے ریکویسٹ کی. میں نے اسے کہا ہاں یہ آ گیا. السلام علیکم، میرا نام فلاں ہے اور فلاں جگہ سے تعلق ہے. سوال میرے کہ میرے دماغ پر بہت بوجھ ہوتا ہے اور اتنا کمزور ہو گئی ہے کہ میں اشنا اور قریبی رشتہ دار اور دوستوں کے چہرے پہچاننے میں غلطی کر جاتا ہوں. یہ یاداشت کمزور ہو چکا ہے. کوئی معمولی کام یا پڑھائی بھی کرتا ہوں تو 2 منٹ بعد تک جاتا ہوں. میں سرکاری اسکول میں معلم بھی ہوں. الفاظ بنانے میں بھی تکلیف محسوس ہوتا ہے. میں نے 27 جولائی 2020 کو کراچی میں تصوف والے شاہ زمان صاحب کو واٹس ایپ کے ذریعے وظیفہ لیا. صبح شام منزل اور 1500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا اور یہ وظیفہ ہمارے بیماری یعنی تک جاتا ہوں. اب اس سے آسان طریقہ علاج بتائیے گا تو ان نوازوں کی جواب بذریعہ موبائل پیغام ممکن ہوتے دے دیجیے گا. جواب میں نے مختصر دیا ہے. میں نے کہا معاف کیجئے میں عامل نہیں. کیوں غلط کہا؟ معاف کیجئے میں عامل نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. دعا تو ہر انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. سنت رسول سمجھ کر اپنا علاج کریں. سنت رسول سمجھ کر اپنا علاج کرے اور عاملوں کے چکر میں نہ پڑے. ہاں جی، آج کل صحیح عامل ملنا مشکل ہے. آج کل صحیح عامل ملنا مشکل ہے. اس لیے اپنی جانی اور مالی نقصان سے بچیں. البتہ تہجد پڑھ کر حالزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اللہ بہت کریم ہے، اس سے آپ کے دماغ پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں بتا دی. کون سی چیز بتائی؟ ایک میں نے کہا علاج کرو سنت رسول سمجھ کر، وہی سبب والی بات ہے نا. اور دوسرا کیا کرو؟ اللہ پاک سے مانگو مسبب الاسباب سے. اور مانگنے کا بہترین وقت بتا دیا. پتہ نہیں اس پر وہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا تو مجھے نہیں معلوم. ایسی چیزوں پر لوگ عمل نہیں کرتے. اس وقت لوگوں کے سامنے اشکالات آ جاتے ہیں. وہ فلاں عامل ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. عاملوں نے بڑی کہانیاں چھوڑی ہوتی ہیں. ہاں جی، وہ مشہور ہوتے ہیں. مطلب جو ہے وہ کہانیاں ہوتی ہے کہ یہ فلاں نے اس طرح کیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا. تو کافی سارا جو ہے نا مطلب وہ نظام بنایا ہوتا ہے. تو بس لوگ ان کے پیچھے پھر وہ چل پڑتے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا علاج کرتے ہیں. تو اگر آپ کا اس کا علاج ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اس سے پیسے واپس لے سکتے ہیں. کہے گا ٹھیک ہے جب آپ کی قسمت میں شفا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح عامل سے پیسے واپس لے سکتے ہیں. تو آج اگر میں ویسے عامل بن جاؤں، عامل نہیں ہوں لیکن عامل بن جاؤں اور لوگوں سے مطلب بڑے بڑے دعوے کر لوں، تو ویسے بھی امکان تو ٹھیک ہونے کا ہوتا ہے نا. 20-25% لوگ تو ویسے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب وہ جو ٹھیک ہو گئے تو ان کے کیسے مشہور کرے گا، او فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور 70-80% لوگ تباہ ہو گئے ہوں گے، ان کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو ان کی واہ واہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بڑی آسان سٹوری ہے. بہت آسانی کے ساتھ اس پہ عمل ہو سکتا ہے اور لوگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کرتے ہیں. یہ جتنے بھی فراڈی عاملین ہیں وہ یہی طریقے اختیار کرتے ہیں. ہاں جی، اس وجہ سے ان کا کام چلتا رہتا ہے. ان کا دکان گرم رہتا ہے. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے نا کہ آپ کیا کریں؟ سنت رسول سمجھ کر اسباب اختیار کر لیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے، مسبب الاسباب سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے اندر جان ڈالے. اور یقین جانے کہ جب اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ جاؤ، وہ جو ہے مطلب ہے کہ فلاں جگہ پر ایک نوجوان ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرو. حضرت ان کے پاس گئے، ان سے پوچھے جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتا دیا مسئلہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مسئلہ حل کر دیا. اب جب مسئلہ حل کر دیا تو حضرت چونکہ پتہ چل گیا حضرت کو یہ نوجوان ولی اللہ ہے، تو ولی اللہ کے ساتھ ولی اللہ کو محبت ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، اگر آئندہ بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوا نا تو مجھے آپ اس جگہ پہ اطلاع کر سکتے ہیں. اب اس نوجوان کا جواب سنو کہ جس اللہ نے آپ کو ابھی بغیر میرے آپ سے ملے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، وہ پھر بھی بھیج سکتے ہیں. وہ پھر بھی بھیج سکتے ہیں. تو بس یہی مطلب بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں لیکن ان اسباب پہ آپ اللہ پاک کی
اس تعلق کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ چھوڑیں گے تو آپ کو خسارہ ہوگا۔ اچھا، ای سبب ہا بر نظر با پردہ اس کی نہر دیدار سن عشرہ سزاست، یہ ظاہری اسباب عام نگاہوں پر پردہ بن کر تن گئے ہیں، کیونکہ شخص اور قادر مطلق کے بلا سبب فعل کو دیکھنے کے قابل نہیں، اس لیے وہ سبب ہی کو دیکھتا ہے، سبب اور اس کے فعل کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پردہ بن گئے اس اسباب۔ کیونکہ اکثر میں عرض کرتے رہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کو اسباب میں چھپا دیتے ہیں، نظر اسباب سے ہو تو وہ نظر آتے لیکن کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دیدہ باید سبب سوراخ کن تاہو جبرا برکند از بے بن، بس سبب کو اس کے فعل کے دیکھنے کے لیے ایسی آنکھ چاہیے جو سبب کے پردے کو چل نہیں کر دے اور اس کے پار نکل جائے، تاکہ وہ ان شک کے پردوں کو جڑ کی جڑ بنیاد سے اکاڑ دے پھینکے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہوا نظر آئے۔ ویسے تو اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر عطا فرما دے کہ اس کو اللہ سے ہوتا ہوا نظر آئے۔ تا مسبب بیند اندر لا مکان ہر زبینت جہد و اقصاب و دکان، تاکہ وہ سب مسبب کو لا مکان کے اندر دیکھ لے اور اس کی قدرت کے آگے اپنی کوشش اور کمائی اور دکان کو ہیچ سمجھے۔ از مسبب میرسد ہر خیر و شر نیست اسباب و وسائد اے پدر، جس خیال المنعقد بر شاہراہ تا بماند دور غفلت چندگاہ۔ سبحان اللہ۔ اے بزرگوار، ہر نیکی و بدی مسبب سے پہنچتی ہے، اسباب سے نہیں پہنچتی۔ اسباب و وسائل تو سوائے خیال کے اور کچھ نہیں ہے جو اس عالم کی شارح پر انسان کے دل پر قائم ہے، کہ انسان خیال رکھتا ہے کہ ہر کام سبب سے وقوع میں آتا ہے، اس خیال کا قائم رہنا داخل حکمت ہے، تاکہ اس عالم میں کچھ وقت تک بے خبری کا دور رہے۔ اس بے خبری کے بنا پر انسان کی فطرتی سعادت و شقاوت کا امتحان ہوتا ہے، ورنہ اگر حقائق سب کی نظر میں عیاں ہو جاتے تو تمام اہل عالم سعید بن جاتے، یعنی امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس امتحان کو اللہ پاک نے کیا کہ گویا کہ افراد تفرید سے انسان کیسے بچتا ہے، یہ امتحان ہے۔ نہ جو ہے نا مطلب اسباب پر بالکل یقین کرنا ہے، نہ اسباب کو بالکل چھوڑنا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ افراد تفرید سے جو پاک حالت ہے، یہ کس کی قسمت میں ہے اس کا پتہ چل جائے، بس اس کے لیے اللہ پاک نے میدان سجایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ در ابتداء خلقت جسم آدم علیہ السلام کی جبرائیل علیہ السلام را اشارت آمد کے برو زمین مشت خاک برگیر و بروایت دیگر ازہر ناحیہ مشت خاک برگیر۔ آدم علیہ السلام کی جسم مبارک کی ابتداء فرینش میں جبرائیل علیہ السلام کا اشارہ ہے کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ، اٹھا لاؤ، اور دوسری روایت میں ہر خطے سے مٹی اٹھا لاؤ، یعنی دوسری روایت کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جو ترمذی مروی ہے کہ ان اللہ خلق آدم من قبضة من جميل الأراضي فجاء بني آدم على قدر الأراضي منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، یعنی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ایک مٹی بر مٹی سے پیدا کی جس کو تمام زمینوں سے لیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اولاد زمینوں کے رنگ کے موافق پیدا ہوئی کہ کوئی لال ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالے، اور بعض اس کے درمیان، اور بعض نرم اور بعض سخت، یعنی پلید اور بعض پاک۔ چونکہ سان خاص ایجاد بشر از برائے ابتلائے خیر و شر جبرائیل صدق را فرمود رو مشتخا کے عظمی بستا گرو۔ جب خالق تعالیٰ شانو نے انسان کو خیر و شر کے امتحان کے لیے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے خاک کی مٹی دستگردان لاؤ، یعنی انسان کو پیدا کرنے میں کی حکمت تھی کہ اس کی اچھی یا بری فطرت کا امتحان ہو جائے اور ظاہر ہو جائے کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے یا بدی کی طرف۔ چنانچہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کی تاکہ اب تمہاری آزمائش کرے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور زمین سے مٹی لینے کا مطلب ہے کہ انسان کی موت کے بعد پھر یہی مٹی زمین کو واپس مل جائے گی۔ اومیاں بستو بیامد بر زمین تا گزار امر رب العالمی، انہوں نے کمر باندھ لی اور زمین پر آئے تاکہ وہ پروردگار عالم کا حکم بجا لائے۔ دست سوئی خاک برد آم و تمن خاک خود را در کشید ازو علن، روح الامین نے خاک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو خاک نے اعلانیہ ان سے کنارہ کشی کی، یعنی منظر کا مطلب یہ ہے کہ دست سوئی خاک برد آم و تمر، خاک خود را او کشید و شد حضر، یعنی معتمر یعنی امر پذیر، حضر بن محتاط، پس زما بخشاد خاک دلا بکرد کز برائے حرمت خلاق فرد،
ترک من گو وہ برو جانم بخش روب تاب از من انان خن کو رخش. پھر زمین نے زبان کھولی اور منت کرنے کی خداون خالق واحد کی عزت کی تو پھر مجھے چھوڑ دو، جاؤ میری جان بخشو کر تشریف لے جاؤ اپنی سرخ و سفید رنگ کی گھوڑی کے بعد میری طرف سے موڑ لو. رخش سرخ و سفید رنگ کے گھوڑے کہتے ہیں، رستم پہلوان کے گھوڑے کا نام بھی رخش تھا. درکش آکش ہائے تکلیف و خطر بہر اللہ حل مرا اندر مبر. خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور تکلیف اعمال و خطرہ کی کشمکش میں نہ لے جاؤ. یعنی مجھ سے انسان کو پیدا کر کے اس کی بجاوری اعمال کا پابند اور عدم بجاوری کی صورت میں مستوجب عذاب ٹھہرایا جائے گا. اس مصیبت سے مجھے معاف رکھا جائے. بہر آن نطفے کے حقت ربر گزید کرد بر تو لوح علم و کل پدید. حق تعالیٰ کی اس مہربانی کے صدقے میں اس نے تم کو تمام ملائکہ سے برگزیدہ فرمایا اور تم پر لوح محفوظ اور علم کلی ظاہر کر دیا. تو ملائک رام علم آمدی دائمن باحق مکلم آمدی. جبھی تو تم فرشتوں کے استاد ہوئے، ہمیشہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے. ہم سفیری انبیاء خواہی بدن تو حیات جاؤ حیے انہیں بدن. اور تم نبیوں کے پیغام رساں بھی بنو گے، تم وہی لائے کہ جان کی حیات ہو نہ کہ بدن کی. اور بدن کی حیات سے جان کی حیات افضل ہے. یعنی سوال، زمین کو پیغمبروں کے پیدا ہونے پر وحی کے آنے کا یقین بھی ہے، اور پھر وہ اپنے اندر سے مشتخاق کے دینے سے گریز بھی کرتا ہے جن سے پیغمبروں کے بابا کا وجود تیار ہونا تھا. بس ایک ٹیکن الوقوع امر سے مزاحم ہونے کی کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں، بے شک زمین کو پیغمبروں کے بعثت کا امر قطعی ہونا معلوم ہوگا، مگر ساتھ اسے یہ علم ہونا ضروری نہیں تھا کہ وہ عنصر خاک سے ہی پیدا کیے جائیں، بلکہ اللہ کی قدرت کے لیے آسان ہے کہ ان کو کسی اور عنصر سے پیدا کر دے یا ان کو وجود عناصر سے جداگانے کسی اور مادے سے بنا دے. آگے حیات روح کی حیات بدن سے افضل کی تائید میں زمین کہتی. اچھا، یہ اصل میں گویا کہ یوں سمجھ لیجئے، زمین جو ہے یہ تو ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق کو بنا سکتے ہیں. تو ارادہ ہوا کہ ہر جگہ سے مٹی اٹھا لاؤ. مٹی اٹھانے کے لیے جب علیہ السلام گئے تو زمین نے گویا کہ کہا کہ مجھے اس امتحان میں نہ ڈالو، کیونکہ زمین جس سے وہ بننے والا تھا وہ اس کا گویا کہ نفس اسی سے تیار کرنا ہونا تھا، کیونکہ عنصر خاک وہ جو ہے مطلب اس میں شامل ہونا تھا. عنصر خاک، آب، باد، آب، یہ جو ہے مطلب اور ساتھ جو ہے نا وہ نفس، اس سے انسان تیار ہونا تھا، عالم خلق وہ جو ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ جو چیز جس سے کوئی چیز بنتی ہے تو اس کی اچھائی برائی اسی کی طرف لوٹتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ربڑ سے کوئی گڑیا بنا دیں، اب گڑیا کو پٹکیں گے تو وہ چوٹ کس چیز کو لگے گی؟ اس گڑیا کو لگے گی. اور اگر آپ اس کو مطلب اے سی میں رکھیں گے تو ٹھنڈک کس چیز کو لگے گی؟ وہ بھی اسی کو لگے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھائی بھی اس کو پہنچتی ہے، برائی بھی اس کو پہنچتی ہے. اب تھوڑا سا مجھے بتاؤ، زمین پر اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے؟ برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو پرابیلٹی بروں کی ہے نا زیادہ ہے. تو ڈرنا پھر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ اس کو یہ ڈر تھا تو اس نے کہا کہ یعنی گویا کہ مجھے معاف کیا جائے، کہ مطلب کسی اور چیز سے بھی بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا چونکہ توے تھا اس کو بتایا کہ نہیں اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جی، اصل میں آپ کو بات بتاؤں، ملائکہ جو ہوتے ہیں نا، ملائکہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ پانسی جن کو دی جاتی ہے نا، تو پانسی دینے والا پانسی دینے سے کچھ پہلے پانسی جس کو دی جا رہی ہے اس کے کان میں کچھ کہتا ہے. اس کے کان میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تو قانون کے حکم پر عمل کرنے والا ہوں، میری تو ڈیوٹی ہے، لہذا آپ مجھے معاف رکھیں، میرا آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. ہاں جی. تو اسی طریقے سے اب ملک الموت کو اگر حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو روح نکالو، تو اگر وہ شخص منتیں کرنے لگے کہ مہربانی کر کے مجھے 5 منٹ دو،
تو کیا وہ 5 منٹ دے سکتے ہیں ملک الموت؟ وہ اس کے بس میں ہی نہیں. لا یستقدمون ولا یستاخرون، اللہ کے فیصلے ہیں. مطلب نہ 1 منٹ آگے ہو سکتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے ہو سکتا ہے. جو ایگزیکٹ جس ٹائم پر کسی کا روح قبض کرنا طے ہے تو اسی ٹائم پر ہی ہوگا، اس سے نہ آگے ہوگا نہ اس سے پیچھے ہوگا. تو فرشتوں کے آگے رونا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ نے رونے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکو جس کے قبضے میں وہ فرشتہ ہے، جس کے قبضے میں وہ فرشتہ ہے. اب میں ایسے ایک بات نکالتا ہوں، انشاءاللہ بہت بڑا علم ہے الحمدللہ. فرشتے بھی اسباب ہیں. کیا ہے؟ فرشتے بھی اسباب ہیں. مثلا روح نکالنے کا سبب کون سا ہے؟ فرشتے ہے نا. پیچھے حکم تو اللہ کا ہے. فرشتہ آپ کی بات نہیں مانے گا کیونکہ فرشتے کو جو حکم ہے وہی کرے گا. فرشتہ آپ کی بات نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو منوا لیا تو فرشتے اس کا قابو میں ہے، وہ فرشتوں کو منوا لے گا. بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں واپس ہو جائے گا. قوم یونس کے ساتھ ایسے ہوا تھا نا، عذاب تو آنا تھا لیکن جب انہوں نے اللہ کے ساتھ معاملہ درست کر لیا تو حکم واپس ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ فرشتوں سے نہیں منوا سکتے، یفعلون ما یؤمرون ہے، تو اسباب سے بھی نہیں منوا سکتے. اسباب کو بھی وہی حکم ہے جو حکم ہے. آگ کو حکم ہے جلانے کا، لہٰذا آگ میں اگر کوئی ڈالے جائے تو وہ آگ سے مطلب جو منتیں کر کے کیا بچ سکتا ہے؟ آگ سے منتیں کر کے نہیں بچ سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے منت گزاری کر لے تو وہ آگ بجھا سکتا ہے. وہ کوئی اب دیکھو ایک واقعہ ہوا ہے، یہ سچا واقعہ ہے. ایک دفعہ مینا میں آگ لگی، بڑی سخت آگ لگی. کوئی مسئلہ تھا. 2 بزرگ تھے وہاں پر، ایک تکوینی تھے اور ایک تشریعی تھے. تشریعی بزرگ مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تشریعی بزرگ جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کی طرح ہوتے ہیں، ان کے طریقے پہ ہوتے ہیں. اور جو تکوینی بزرگ ہوتے ہیں فرشتوں کی طور پہ ہوتے ہیں. تو جیسے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو مارو تو فرشتہ تو مارے گا، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ تو رو رو کے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ عذاب دور کر لو. یہ مطلب ظاہر وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہوا کہ مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں رو رو کے اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ عذاب کو ٹال دے، اللہ عذاب کو ٹال دے. ادھر جو تکوینی بزرگ تھے وہ باقاعدہ آگ کو انسٹرکشن دے رہے تھے، یعنی اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ. اور جس طرف وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے وہ آگ اسی طرف جاتا. تو یہاں تک کہ اس تکوینی بزرگ نے مولانا فقیر محمد صاحب کو جانتے تھے، وہ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے بات تھی کہ فقیر محمد چپ ہو جاؤ، میں نے سب کو ختم کرنا ہے، مجھے حکم ہے، میں نے سب کو ختم کرنا ہے. فقیر محمد چپ ہو جاؤ، نہ مانگو. یہ مسلسل وہ کیا جا رہا ہے. مولانا فقیر محمد ان کی بات پہ نہیں کان ڈال رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. اب دیکھو نا، مولانا فقیر محمد اللہ پاک سے مانگ رہے تھے نا، اس بزرگ سے تو نہیں مانگ رہے تھے. تو اس کا ہاتھ گر گیا، اس تکوینی بزرگ کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور آگ پہاڑ کی طرف چلا گیا اور پھر اس کے بعد بچ گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ پورا ایک عجیب نظام کا اللہ تعالیٰ نے انکشاف کروا دیا کہ جیسے اسباب ہوتے ہیں تو اسباب کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی بیچارے عوام ہے نہ سمجھ، یہ مجذوبوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں وہ تکوینی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ باقی تو ان میں عقل ہوتی نہیں ہے، رشد و ہدایت رشد والی بات تو ان میں ہوتی نہیں ہے. تو تکوینی خدمت ان سے بعض دفعہ لی جاتی ہے. تو اگر مجذوب کے پیچھے بھاگنے تو مجذوب کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو گائیڈڈ میزائل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرف پھینکا ہے تو اس طرف جائے گا. وہ تو آپ کے لیے بات تو چینج نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک اس کو جو جس طرف کرے گا تو اس طرف جائے گا.
تو جو رشد والے لوگ ہیں، اللہ والے جو لوگ ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، رشد و ہدایت کے لیے اللہ کے ساتھ. ان کے پاس جاؤ تو ان کے ہاں آپ کے لیے فائدہ ہے. باقی مجذوبوں کے پیچھے جانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو جو وہی کریں گے جو اللہ پاک کا حکم ہوگا. اس فرشتوں کی طرح وہ اپنے مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اب خواہ کیوں جو ہے نا مطلب ان کی منتیں کر رہے ہو، ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ مجھے معاف کرے، میں ذرا آج سخت بات کرنے والا ہوں کیونکہ مجبوری ہے. اس وقت انڈیا میں ایک نیا شرک پیدا ہو گیا. شرک تو وہاں بہت زیادہ ہے نا. ایک نیا شرک پیدا ہو گیا، باقاعدہ اخباروں میں آیا ہوا ہے. کورونا کا بت انہوں نے بنایا اور اس کے بنٹ جو ہے نا مطلب قربانیاں چڑھا رہے ہیں تاکہ کورونا سے بچ جائے. تو کورونا سے بچ رہے ہیں. مشرکوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے ان کو نقصان ہو رہا ہے اس کے نیچے بھی جھکتے ہیں، اور جس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے آگے بھی جھکتے ہیں. جس کے حکم سے فائدہ پہنچ رہا ہے، جس کو حکم سے نقصان پہنچ رہا ہے اس کے آگے نہیں جھکتے. بس یہی فرق ہوتا ہے مشرک میں اور مومن میں. مشرک جو ہے نا براہ راست اس کی طرف جھکتا ہے جس سے فائدہ، جیسے سورج سے روشنی آ رہی ہے سورج کی طرف جھکے گا. ہاں جی، کوئی عجوب واقعہ کسی درخت کے ساتھ ہوا اس کے آگے جھکے گا. ہاں جی، وہ ہنومان جو بندر تھا، ہاں اس کے آگے جھک رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مشرک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف ان کے سامنے جھکتے ہیں جن سے کچھ فائدہ بظاہر نظر آتا ہے یا نقصان بظاہر نظر آتا ہے. کالی دیوی کیا چیز ہے؟ کالی دیوی اصل میں شر کی دیوی ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ اس کے کئی ہاتھ دکھائے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ چریاں ہوتی ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، وہ کہ وہ تباہی لا سکتی ہے. تو ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ بنٹ وہ جو ہے نا وہ قربانی چڑھاتے ہیں تاکہ جو ہے نا مطلب ہم لوگ اس تکلیفوں سے بچ جائے. تو جو شرک ہے نا، شرک وہ پھیلتا اس طرح ہے کہ اسباب کے سامنے جھکنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسباب کے سامنے جھکنے سے کیا بنتا ہے؟ شرک بنتا ہے. اور مسبب الاسباب کے سامنے جھکنے سے توحید بنتا ہے. اور اسباب کی قدر کرنا، اس کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، اس سے سنت بنتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ سنت رسول بنتا ہے. تو توحید و سنت کو آپ اس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ مانو تو ساری چیزیں اللہ سے ہوتا ہوا، لیکن کرو اس طریقے پر عمل جیسے آپ سے نے کیا ہے. مانگو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ، لیکن کرو بطریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو توحید و رسالت جمع ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ بن گیا، پورا کلمہ بن گیا. یہ طریقہ کار ہے. اللہ اکبر. بے شک زمین کو پیغمبروں کے بعثت کا امر کرتے ہوئے انہیں معلوم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ علم ہوگا ضروری تو نہیں تھا کہ وہ عنصر حق سے ہی پیدا کیے جائیں، بلکہ اللہ کی قدرت کے لیے آسان ہے کہ ان کو کسی اور عنصر سے پیدا کر دے یا ان کو وجود ان عناصر سے جداگانہ کسی اور مادے سے بنا دے. آگے حیات روح کے حیات بدن سے افضل ہونے کی تائید میں زمین کہتی ہے برسر فیلت فضیلت بود ازاں کو حیات تنبوت آنے جا. برسرا فیلت فضیلت بود ازاں کو حیات تنبوت آنے جا. حضرت صافی علیہ السلام اس لیے فضیلتی کو جسم کے حیات کے باعث ہیں، یعنی ان کے نفع سور سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے، اور تم جان کے حیات کے باعث ہو، یعنی روح الہی کی خدمت تمہارے سپرد ہے. بانگ سورش نشأت تنہا بود نفیتو نشوت دل یکتا بود. ان کی آواز سور میں اجسام کا جی اٹھنا ہے، تمہارا دم قلب یکتا کی ترقی کا باعث ہے. جانے جانے تن حیات دل بود پسد اجدادی تو فاضل بود. اور بدن کی روح قلب کی زندگی ہے، اور بدن کی روح قلب کی زندگی ہے جو تمہاری لائی ہوئی وحی کی بدولت حاصل ہوا کرے گی. پس ان کے فیض سے تمہارا فیض بڑھ کر ہے.
بعض میکائل رزق تن دہد سائی تو رزق دل روشن دہد. پھر میکائل اسلام جسم کو غذا دیتے ہیں مگر تمہاری کوشش قلب نورانی کو رزق دیتی ہے. او بیداد کیل پر کر دست ذیل داد رزق تو نے میں گنجد بذیل. انہوں نے رزق روزی کا پیمانہ بھر کر دینے سے جولی بھری مگر تمہارے روحانی رزق کی عطا جولی میں نہیں سماتی. حمز اسرائیل با قہر و عتب تو بہی چوں سب قرب ما تو بر غضب. تم اسرائیل علیہ السلام سے بھی جو غضب اللہ نازل کرنے والے اچھے ہو جیسے کہ رحمت غضب پر مقدم ہے. اشارہ بحدیث قدسی سبقت رحمتی غضبی. حامل عرش ای چہارندو تشا بہترین ہر چہاری از انتباہ. یہ چاروں عرش مجید کو اٹھانے والے اور تم اس سب میں افسر ہو. وہ تجربہ و بصیرت کے بدل تم چاروں میں سے بہتر ہو. روز معاشر حشت بینی حاملانش ہم تو باشی افضلی حشت آزمانش. قیامت کر تم اس کو اٹھانے والے کو آٹھ دیکھو گے اس وقت تم ہی ان آٹھوں کے سے افضل ہو گئے. ان حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. اور سو تمہارے پروردگار کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے الحق میں. اس کے بعد آپ نے فرمایا والیوم اربعۃ یعنی اور آج عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں. مولانا کی مراد یہ کہ اب عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام. بحرالعلوم نے لکھا ہے کہ عرش کا لفظ 2 معنی مستعمل ہے. ایک بمانی ملک جہاں دوسرا بمانی ملک فلک اطلس فلک افلاک ہے. فلک بمانی ملک حاملوں سے اس کے مدبر مراد ہے. اس وقت وہ 4 ہیں یعنی اول جبرائیل علیہ السلام دوم اسرافیل علیہ السلام سوم میکائیل علیہ السلام چہارم رضوان علیہ السلام اور مالک علیہ السلام. کیونکہ مالک 4 امور میں محصور ہے یعنی روح جسم اعضاء اور سعادت اور شقاوت. بس روح کے مدبر جبرائیل علیہ السلام ہے. جسم کے مدبر اسرافیل علیہ السلام ہے. غذا کے مدبر میکائیل علیہ السلام. مرتبہ سعادت اور شقاوت جس کا نتیجہ بخش دوستو اس کے مدبر رضوان علیہ السلام مالک علیہ السلام ہے. آگے چل کر مولانا بحرالعلوم نے تصریح کی ہے کہ اسرائیل ان حاملان عرش یہ بمانی مدبر رضوان ملک میں ہرگز شامل نہیں ہے. یہاں تک زمین کا خطاب تھا. آگے مولانا فرماتے ہیں ہم چونی بر میں شمر دو میں گریس بوئی میں بردو کا مقصودی چیز. اور زمین اس طرح جبرائیل علیہ السلام کا فضائل شمار کرتی روتی تھی کیونکہ اس کو اس بات کا سراغ مل گیا تھا کہ اس مشتخاق کے لے جانے سے مقصود کیا ہے. مطلب زمین کو معلوم کہ اس مشتاق سے آدم علیہ السلام پیدا اور ان کا اولاد مرد تک معاصی ہو کر مستوجب عذاب بنے گی. ان نتائج کے تصور سے گھبرا کر وہ روتی جاتی تھی. مادنی شرمو حیا بد جبرائیل بست آنسو گندہا بروے سبیل. جبرائیل علیہ السلام شرمایا کے کان تھے ان قسموں نے ان کو مجبور کر دیا. بس کے لابا کردشو سو گند داغ باز گشتو گفت یا رب العباد. زمین نے چونکہ بہت ہی میں نے سماج کی اور قسمیں دی اس لیے جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور بارگاہ حق میں عرض کیا اے پروردگار بندگان ہفتہ من نبود ستم بکارت سرسری لے کے از انچے رفت تو دانا تری. میں تیرے کام محسوس نہیں تھا لیکن جو کچھ ہوا تو اسے خوب جانتا ہے. گفت نامے کے زہوں نش اے بصیر ہفت گردوں باز ماند اے مسیر. اے خداوند اس نے وہ تیرا وہ اس میں عزم یاد کیا جس کے